أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد هزي إليك جذع النخل تساقط عليك جنبا رطبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عين الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت طیبہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے اپنی ایک ولیہ کا ذکر فرمایا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کھجور کی خشک شاخ کو اپنی طرف پکڑ کے ہلاؤ تو تم پر جو ہے تازہ کھجوریں گریں گی. تو اب یہ قرآن مجید کی آیت طیبہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اس میں کتنی واضح بات ہے کہ خشک کھجور کا تنا ہے جس میں پتے بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ کا ولی جب اس کو ہاتھ لگائے اور اس کو ہلائے تو اس سے تازہ کھجوریں گرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک ولیہ کی شان کو بیان فرمایا. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اولیاء اللہ کا ذکر ہے جن میں اللہ نے ان کی شانوں کو بیان فرمایا، ان کی کرامتوں کو بیان فرمایا. الحمدللہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے فقہ اکبر، جو عقائد پر ہے آپ کی کتاب، جس کے آپ نے فرمایا کہ کرامات الاولیاء حق، اولیاء کرام کی کرامات حق ہوتی ہیں، ثابت ہیں، سچی ہیں. اب چونکہ یہ میٹرلسٹک زمانہ ہے، مادیت کا زمانہ ہے، اور لوگ مادیت کے بہت قائل ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ روحانیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ بد مذہبیت بھی آ چکی ہے کہ جو لوگوں کو ان باتوں سے دور رکھتی ہے. حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ کے قرب سے دور رکھتی ہے وہ باتیں، کیونکہ جتنی زیادہ مادیت ہوگی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے بعد ہوگا، دوری ہوگی، اور جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے قربت ہوگی مادیت درمیان سے کم ہوتی چلی جائے گی. تو اب اولیاء کرام کی جب کرامات کو بیان کیا جاتا ہے تو لوگ عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو پاسبل نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے. حالانکہ وہ لوگ عقل سے پیدل ہیں، اور دیکھا جائے تو کرامت ولی سے صادر ہوتی ہے، لیکن فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے وہ، اور ظاہر ہوتا ہے ولی سے. بس فرق یہی ہے کہ اللہ کا کوئی فعل اگر نبی سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور قبل اعلان نبوت ظاہر ہو تو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور اللہ کے ولی سے کوئی حیرت انگیز بات ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. اور صالح مومنین سے کوئی بات ظاہر ہو، صالح مسلمان نمازی شریعت پہ عمل کرنے والے مسلمان سے کوئی بات ظاہر ہو تو اس کو معونت کہتے ہیں. معونت
یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اس کو حاصل ہے. تو عام مومن سے بھی بعض اوقات بڑی حیرت انگیز باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، تو دعا کی تو فوراً دعا قبول ہوگی، تو اسے معونت کہتے ہیں. اور وہ شخص جو شریعت کا عمل پیرا نہیں ہے، اگرچہ کہ مسلمان کہلاتا ہو، اور یا وہ جو غیر مسلم ہے اس سے اگر کوئی حیرت انگیز بات ظاہر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں. استدراج. ہاں، مثلا بہت سارے ایسے آپ کو مل جائیں گے غیر مسلم جو دم کرتے ہیں، لوگوں کو شفا ہو جاتی ہے. کسی مریض پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو ان کو جسم میں شفا آ جاتی ہے، اور مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ سب کا سب استدراج ہے، یعنی ایک دھوکہ ہے جس میں وہ مبتلا ہے. اس دھوکے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے کہ اگر میں حق پہ نہیں ہوتا تو یہ حیرت انگیز کام کیوں ہو رہے ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دھوکے میں رکھتا ہے. حالانکہ حق بات کا تعلق یعنی کوئی لازمی طور پہ اس سے نہیں ہے کہ اس سے کرامت بھی صادر ہو. یہ ایک معیار سن لیجئے جو بزرگان دین رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ ولایت یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ہواؤں میں اڑ کے دکھائے، یا پانی پر چل کے دکھائے، یا آگ کھا کے دکھائے، یعنی کوئی حیرت انگیز کام کر دے تو وہ ولایت نہیں ہے. جو ہمارے یہاں پہ تو ہر فاسق و فاجر ہو، داڑھی اس کی بڑائی پوری نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف کام کرنے والا ہو، اللہ کے دشمنوں کے قدموں میں بیٹھنے والا ہو، انہی کے اشارات پہ عمل کرنے والا ہو، اس کی حیرت انگیز باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں واہ کیا کرامت ہے، کیا ولی اللہ ہے. تو میرے بھائیوں، وہ کرامت نہیں ہے، وہ استدراج ہے. کرامت تو یہ ہے، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی 10 سال رہا. 10 سال آپ کی خدمت کرتا رہا. 10 سال کے بعد آپ کہنا حضور مجھے اجازت دیجیے میں جاتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اچھا کیا وجہ ہوئی؟ کہا 10 سال ہو گیا آپ کی خدمت میں رہتے ہو، کوئی کرامت تو دیکھی نہیں میں نے آپ کی. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو یہ بتا 10 سال میں تو نے میرا کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا؟ میں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہی کرامت ہے. تو یہ لمبے چوڑے کوئی کام کر کے دکھا دینا یا لمبی چوڑی تقریریں کر لینا، ٹھیک ہے، یہ کرامت نہیں ہے. اصل کرامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ پہ عمل کرنا ہے. حضور سیدنا پیران پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز الی مکانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یاد میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. ان کی کردار کا خاصہ کیا ہے، ان کے کردار کی خاص بات کیا ہے، یا یوں میں کہوں کہ اللہ نے ان کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا، وہ کیسے ان کو حاصل ہو گیا ہے. تو میرے بھائیو اس کے پیچھے بھی وہی بات ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ پابند تھے، نبی علیہ السلام کے طریقہ کار پہ گامزن تھے. آپ خود فرماتے ہیں قدمی علی قدم بدر نبی الکمالی، میرا ہر قدم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارکہ پہ ہے. تو آپ کو نبی علیہ السلام کی مطابقت حاصل ہوئی. اور اس میں ایک دوسری طرف بھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ ولایت مختلف اقسام کی ہوتی ہے. کوئی ولایت حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے جو لطیفہ قلب پہ اس کو حاصل ہوتی ہے. بعض ولایت جسے لطیفہ روح پہ حاصل ہوتی ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے، اور بعض لطیفہ سر کے نیچے ہوتی ہے تو وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے، اور بعض خفی ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زیر قدم ہے، اس کا مقام پیشانی ہے. اور لطیفہ اخفا جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے زیر قدم ہے. تو مختلف اولیاء کرام کو مختلف نبیوں کی ولایت حاصل ہوتی ہے، ان کے زیر قدم حاصل ہوتی ہے.
لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ولایت ہے وہ خود فرماتے، اسی میں اشارہ کیا اسی شعر میں کہ میرا ہر قدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم پر ہے، مراد یہ کہ میری ولایت محمدی ہے۔ اور پھر ولایت محمدی وہ کمال کی ولایت ہے کہ جو تمام ولایتوں سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے اعتبار سے کہ اللہ تبارک جس کو بھی ولایت محمدی حاصل ہوتی ہے تو اس کو مقام محبوبیت حاصل ہوتی ہے، مقام محبوبیت حاصل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور قرآن نے اس کو بہت آسان لفظوں میں بیان کیا ہے، ہم لوگ توجہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیجئے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس سے آدمی محب اللہ ہو جاتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے اور اپنا سونا بچھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لیتا ہے، اٹھنا بیٹھنا، اپنا کلام طعام ہر چیز، اپنے معاملات، اپنے دل کے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر لیتا ہے، تو پھر یحببکم اللہ کے تحت محبوب اللہ بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور ایک اللہ کا محبت کرنے والا، پتہ نہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن جو محبوب اللہ اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو سنت پہ عمل کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ اور اسی کو پھر بخاری شریف میں ایک دوسرے حدیث میں بیان کیا کہ یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور فرماتا رب کریم وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو فرماتا کنت ید التی یبطش بہا، اس کے میں وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کنت عین التی یبصر بہا، اس کی میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کنت رجل التی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بندہ کہاں رہا ہے؟ یہ تو سارا ہی اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو پھر کس بات پہ حیرت کرتے ہو؟ اگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پہ کھڑے ہو کر مردے سے کہے قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا، کہا تھا نا کہ یہودی نے عیسائی نے کہ آپ کے نبی نے کہا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو وہ کون سا ایسا تمہاری امت کا جو ہے عالم دین ہے جو ہمارے نبیوں کے مثل ہے؟ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تو آپ میں سے کون سا ہے جو ایسا کر سکے؟ آپ نے فرمایا آپ بتاؤ کون سا مردہ زندہ دیکھنا۔ تشریف لے گئے قبرستان، وہاں پہ ایک بہت پرانی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اس کو زندہ کر دیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ قم باذن اللہ نہیں کہا، کیونکہ باذن اللہ کہنے میں ایک دوری ہے۔ قم باذنی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، تو قم باذنی بولے یا قم باذن اللہ بولے، دونوں برابر ہے۔ مردہ قبر پھاڑ کے کھڑا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غازیہ، غوث اعظم دستگیر، مردہ قبر پھاڑ کے کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے پوچھا بتایا کہ سیدنا دانیال علیہ السلام کے زمانے کا ہوں۔ اس سے بات چیت کی، آپ نے فرمایا کہ جاؤ واپس سو جاؤ۔ نے اٹھتے کہا کہ قیامت آ گئی ہے؟ پوچھا تھا آپ نے، قیامت نہیں آئی، اس کو دکھانا تھا، اس کو بتانا تھا۔ تو یہ پھر شان ہوتی ہے کہ زبان سے جو الفاظ نکل جائے اللہ تعالیٰ ان کو پورا کر دیتا ہے۔ اب یہ کام حضور غوث پاک سے صادر ہوا۔ اسی طرح وہ فرمایا کہ میں اس کی پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے،
अब हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला की शान मुबारक देखिए। आप फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझे इल्हामी तौर पे को हुक्म दिया गया और वो काम था ईरान के शहर नावन में जाके करना। अब वो ईरान का शहर वहाँ से 2 माह की डिस्टेंस पे था, 2 महीने के फासले पे था। आप फरमाते हैं फजर के बाद चला, चंद कदम चला तो नावन पहुँच गया। चंद कदम चला और नावन पहुँच गया हूँ। और वहाँ पर आपने जो काम करना था वो करके आप वापस आए तो उसी थोड़ी सी देर में वापस पीछे ले आए। तो आप किस बात पे हैरत करते हो? अल्लाह पे हैरत करते हो, हज़रत गौस पाक पे हैरत करते हो? बड़ा अजीब मामला है हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला की शान का, आप रज़ी अल्लाह तआला की निगाह जलाल का, आप रज़ी अल्लाह तआला के कमालात का। जिस एतबार से देख लीजिए अल्लाह तबारक व तआला ने आप पे बड़ा फजल फरमाया, बड़ा करम फरमाया। बड़े बड़े लोग जिनके मसाइल कहीं से हल नहीं होते हैं, बड़े बड़े औलिया किराम, वो आपकी बारगाह में हाजिर होते थे और आपकी बारगाह में हाजिर होकर आपसे इस्तदा करते थे, आप नज़र डाल के उनका काम बना देते थे। शेख नजीमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में आता है, आप ही के ज़माने के, और ऐसे कामिल औलिया किराम में से थे कि अपनी तवज्जो इतनी ज़बरदस्त थी कि तवज्जो डाल के कामिल बना देते हैं। और अपने साथ हर वक्त अपने जैसे कामिल 70 जो है औलिया किराम रखा करते हैं। लेकिन एक उनका मुरीद था, बड़ा गबी था, बड़ी उस पर तवज्जो की मगर कुछ भी नहीं हुआ। काफ़ी कोशिश की, उसने कहा अगर कुछ करें, कहा यार मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, अब तुम ऐसे चले जाओ, ऐसा करो शहनशाह बगदाद के बारगाह में हाजिर हो जाओ। अब वो हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में हाजिर हुआ उनका पैगाम लेकर। तो आपने फरमाया कि अच्छा ऐसा कर कि यहाँ पर जो है रास्ते में बैठ जा और सल्लल्लाहु